بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کون حکومت میں ہوگا اور کون حکومت میں نہیں ہوگا؟ فیصلے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ کل کا دن میں نے اسلام آباد میں گزارا تو کچھ لوگوں سے، کچھ بڑے بڑے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی، وہ اقتدار میں جانے والوں میں سے ایک پارٹی وہ بھی ہے جس نے 9 مئی سے سبق نہیں سیکھا، اور اب بھی جو ملک میں شدید قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عدت کی مدت کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی بھی بڑا زیر بحث ہے۔ اس پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو اخلاقیات کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ جوڑ کر اس پہ عجیب و غریب سے تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، انتہائی کنفیوژن کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو رائٹ ونگ کا سمجھتے ہیں اور خود کو مذہب سے لگاؤ والے لوگ کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ اچھا، اور عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں، اور یا مقبول جان صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگ ہوں، وہ سب ان کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، پولیٹیکل لیڈرز بھی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ قابل مذمت ہے، یا عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کیس بنا اور ایک ایسی پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب، جو مذہب کارڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقاریر کا آغاز کرتے تھے، جو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار تھے، ریاست مدینہ ثانی، مطلب پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار تھے کہ اس کا ماڈل بنائیں گے ہم، اور روحانیت میں سفر آگے چلے جانے کے ان کا کلیم تھا کہ میں بہت آگے چلا گیا ہوں، روحانیت کا مجھے درس مل گیا ہے۔ مذہب کا ان کا خیال تھا کہ انہیں پتہ چل گیا ہے، دین کا، مذہب کا، اسلام کا انہیں پتہ چل گیا ہے۔ اور پھر وہ بشرا بی بی جو ایک روحانی شخصیت کے طور پر سامنے آئیں، جو لوگوں کے روحانی مسائل حل کرتی تھیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان سے اپنے روحانی مسائل کے حوالے سے ان سے ملنے گئے تھے، اور پھر ان کا وہ جو وزیر اعظم کی اہلیہ بننے کے بعد، مطلب عمران خان کی اہلیہ بننے کے بعد، خاتون اول بننے کے بعد ان کا جو رول رہا وہ القادر یونیورسٹی اور روحانیات کے سینٹرز بنانا اور درباروں کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی۔ سمجھ صرف یہ نہیں آ رہی بات کہ ایسے لوگ جو پوری قوم کی تربیت کر رہے تھے، ان کے بقول عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے نا، میں تو تربیت کر رہا ہوں قوم کی، بچوں کی، اگلی نسلوں کی، اور وہ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے یورپ میں، اور وہ فحاشی کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی پھر اس سٹوری میں فحاشی، یا وہ جو عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں وہاں پہ فیملی سسٹم اس لیے ٹوٹ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ پورن موویز زیادہ دیکھتے ہیں، گندی فلمیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کہانی میں گندی فلمیں کون دیکھ رہا تھا، وہ عمران خان صاحب خود تھے؟ مطلب عجیب و غریب سی باتیں۔ دوسرا اصل مسئلہ کیس جو ہے اس کی ڈیٹ کا ہے، چونکہ مذہب کے حوالے سے جب بات کریں تو اس میں مذہبی رہنما اس کی تشریح کر سکتے ہیں زیادہ بہتر، اور اس میں مختلف فقہا کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بڑا سمپل سا کیس ہے کہ ان دونوں میاں بیوی نے 18 فروری کا اپنا نکاح کہا کہ ہمارا 18 فروری کو نکاح ہوا ہے۔ عمر چیمہ نے سٹوری دی تھی، خبر دی کہ 1 جنوری کو ہوا ہے۔ اچھا، 2018 1 جنوری کے بعد 7 جنوری، 6 جنوری اور مختلف تاریخوں میں عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پروگرامز میں اپنے ٹویٹر چینل ہینڈل پر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور مختلف ذرائع سے، ان کی پریس ریلیز بھی ہے، پی ٹی آئی کا ایک لیٹر ہیڈ ہے جس پہ پریس ریلیز آئی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بشرا بی بی کو پرپوز کیا ہے۔ انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میں نے پرپوز کیا ہے، ابھی شادی وادی کی بات نہیں، ابھی تو میں نے پرپوز کیا ہے، یہ وہ بشرا بی بی اور ان کی فیملی ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 18 تاریخ کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ نکاح ہو گیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو 1 جنوری کو نکاح کر لیا تھا اور 18 تاریخ کو دعائیہ تقریب ہوئی تھی۔ اچھا، بالکل پرسنل معاملہ ہے، ان کا آپس کا معاملہ ہے، کسی کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جھوٹ بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی فراڈ ہے، 2 نمبری ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی ساری چیزیں چھوڑ دے کہ وہ نکاح باطل ہے، فاسد ہے نہیں ہے،
وہ دین کو سمجھنے والے لوگ جو علماء کرام ہیں وہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. عدالتوں میں جب کیس جاتا ہے تو عدالتوں نے اپنے جورسڈکشن کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ پہلے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 18 فروری کو نکاح کیا ہے اور 7-8 جنوری تک یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی پرپوزل بھیجی ہے, ابھی کوئی بات نہیں ہوئی, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. بشرا بی بی کے بچے کہہ رہے تھے کہ ہماری والدہ کو تو کسی نے آج تک جائے نماز کے علاوہ کہیں اور پردے کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. ساری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک. تو اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 جنوری کو نکاح ہو گیا تھا؟ اور بھی اس میں ٹیکنیکل ایشوز آ جائیں گے کہ وہ مطلب عدت کب کمپلیٹ ہوتی ہے. بشرا بی بی چونکہ وہ ایک فقہ کے مطابق جو اگر مارجن ہے بھی تو بشرا بی بی تو کہتی ہے نہیں میری نکاح وہ طلاق ہی پہلے ہو چکی تھی تو آلریڈی وہ مکمل ہو چکی تھی. تو پھر یہ 18 فروری اور 1 جنوری کا جو جھوٹ ہے, بیسیکلی جھوٹ بولنے نے ان کا وہ جھوٹ جو ہے وہ ایک پریشانی کا باعث ہے. اور اگر کیس میں واقعی اسلامی سزائیں دی جائیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پھر معاملات کہیں اور نکل جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے تو اب کیا سوچنا, اب تو وہ سوچنے کے قابل ہی ہیں. جیل میں ہوں گے تو ظاہر ہے انہیں بہت ٹائم ملے گا بہت کچھ سوچنے کے لیے. یہ اوور آل ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ایک لیسن ہے, ایک سبق ہے کہ سیاست میں اقتدار کے حصول کے لیے, طاقت کے حصول کے لیے آپ سیاست کریں, باقی ساری چیزیں کھیل لیں, مذہب کو استعمال نہ کریں. مذہب کا غلط استعمال جو ہے وہ نہ صرف آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا, معاشرے کے لیے, افراد کے لیے. مطلب پھر عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے نا. وہ ایک محترمہ ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کیا بتاؤں, وہ پوچھتی ہیں تو کہ یہ کیا کیس ہے. محترمہ اپنی بیٹی کو بالکل نہ بتائیں کہ یہ کیا کیس ہے, لیکن سوچیں کہ اگر آپ کی بیٹی نے یہ پوچھ لیا کہ ٹیریان وائٹ خان کون ہے تو پھر آپ کیا بتائیں گی. مطلب بتانے کی بات ہو رہی ہے نا, تو پھر بہت کچھ بتانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی. سیاست کو سیاست کے میدان میں لڑیں, اس کو مسجدوں میں کھڑے ہو کر اور ممبر پر کھڑے ہو کر اور جائے نماز پر کھڑے ہو کر اور تسبیح دکھا کر. اور وہ کوئی بھی پارٹی, میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی پارٹی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ مذہب کا استعمال کریں. مذہب کو الگ رہنے دیں. ہم گناہ گار بندے, مطلب کیوں ہم وہ اس کمپیریزن میں اور ان ہستیوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے اور ان کے ریفرنسز دے کے بات کرنا اچھا نہیں لگتا. ورنہ پھر یہی کچھ ہوگا, جو بھی یہ کرے گا اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا. ان کی پارٹی ابھی بھی 9 مئی والے واقعات سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. کرک میں 2 روز قبل ان کی پارٹی کے لوگوں نے پولیس وینز پر, پولیس کی گاڑیوں پر حملے کیے. سراسر دہشت گردی تھی ریاست کے خلاف جو ہے. اچھا ممکن ہے کسی جگہ پر پولیس نے بھی زیادتی کی ہو, میں اس میں بحث میں نہیں پڑتا, یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ پولیس پر حملے کریں, اٹیک کریں, یہ وہی سین ہے جو ادھر ہوا تھا لاہور میں زمان پارک میں, کہ پولیس گرفتار کرنے آئی ہے تو پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں. اور یہ کچھ پھر 9 مئی کو ہوا. اچھا ہوا کیا تھا 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہو گئے تھے. یار ہمارے ملک میں کون سا لیڈر گرفتار نہیں ہوا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ, آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب اور دیگر پارٹیوں کے بھی سبھی لوگ ٹھیک ہے ہوتے ہیں گرفتار. جب سیاست کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں چلیں گی. تو اس کے لیے آپ ملک کو آگ لگانے نکل پڑیں. آپ فوجی اداروں پہ, GHQ پہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ, ایئر بیسز پہ, شہداء کی یادگاروں پر جا کر حملے شروع کر دیں. تو وہ کرک والا جو میں اس سے لنک کر رہا تھا آپ کو, کہ کرک میں جو پرسوں انہوں نے کیا ہے پولیس پر جو حملے کیے ہیں, تو اس کے بعد DI خان میں کل رات مطلب آج ارلی مارننگ اور گزشتہ رات اور آج ارلی مارننگ میں وہاں پر تھانے پر حملہ ہوا ہے اور 10 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. دہشت گردوں نے حملہ کیا. اچھا وہ دہشت گردی جو ہمارے ہی ملک کی ایک سیاسی جماعت جو خود کو سیاسی جماعت ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی رجسٹرڈ ہے سیاسی جماعت کے طور پہ, وہ جو کچھ پولیس کے ساتھ کر رہے ہیں, باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, سب کچھ جس طرح سے وہ شیلنگ اور وہ پیٹرول بم اور پولیس پر حملے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو دوسری طرف دوسرے دہشت گرد, مطلب پاکستان کے لیے تو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے دہشت گردی. وہ کس محاذ پر لڑنا ہے. اچھا دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ تو پھر سیدھا سے نا جا کے آپ نے مقابلہ کرنا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ اسی طرح سے مقابلہ ہو, اسی طرح سے ڈیل کیا جائے. عمران خان صاحب زیادتی ہو جائے گی. آپ تو اب آرام سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور یہ لمبی ساری سزائیں آپ نے بھگتتے رہنا ہے. مطلب بڑا ریلیف بھی ملا ہوا ہے نا. بشرا بی بی آرام سے ادھر جا کے بیٹھی ہوئی ہیں, بنی گالہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ قید با مشقت کیا ہوئی. اگر قید با مشقت ہے نا, اچھا وہ
فرض کر لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، سزا غلط ہے، اگلی کورٹ میں جا کر ختم ہو جائے گی، لیکن آج کی تاریخ میں تو برقرار ہے وہ سزا، تو پھر وہ قید بعد مشقت کیا ہے جو وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گزار رہی ہیں. عجیب ہی معاملہ ہے ویسے، پتہ نہیں کس طرح سے یہ ریلیف ملا ہوا ہے، اور کیوں پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں وہ بول رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اس لیے نہیں بول رہی ہیں کہ وہ سب کا زور لگا ہوا ہے، ایک ہی دوڑ ہے کہ ہم نے الیکشن لڑ کے الیکشن جیت کے اور حکومت بنانی ہے. تو میں گزشتہ روز اسلام آباد میں تھا، کچھ بڑے سینئر لوگوں سے ملاقاتوں کا موقع ملا، اور ظاہر ہے ایک ہی سوال تھا ہمارا تو کہ سر یہ اگر 8 کو الیکشن ہو رہے ہیں، اچھا وہ ایک جگہ پر وہ ہنسنے والی بات بھی، عمران شفقت صاحب تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں ان کے ساتھ تھا. تو میں نے سوال یہ پوچھا کہ اگر 8 تاریخ کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا سین، اگلا سین کیا ہوگا؟ تو عمران صاحب نے کہا کہ یہ دیکھ لیں نور اللہ صاحب کا ابھی بھی خیال ہے کہ اگر ہو جاتے ہیں تو. میں کہا نہیں، اب ظاہر ہے اب تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے انتخابات روکنے کی، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا سین ہوگا. تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے آراء دی، جو ان کا خیال تھا کہ کیا بننے جا رہا ہے. تو وہاں پر خیال یہ ہے کہ شاید یہ واضح ہے، کافی حد تک نظر آ رہا ہے جو پولیٹیکل سین بن چکا ہے، مائنس پی ٹی آئی کو جب مائنس کر دیتے ہیں تو نون لیگ ممکنہ طور پر آگے ہوگی، اور وہ اکثریتی پارٹی، باقیوں کے مقابلے میں اکثریتی پارٹی ہوگی اور ان کی حکومت بن جائے گی. لیکن سرپرائزنگلی خبریں وہاں پہ جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں یا باتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں ہوں گے. تو پھر کون ہوگا؟ شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور مریم نواز صاحبہ پنجاب کو سنبھالیں گی اور بطور وزیر اعلیٰ، اور وہ یہاں پر کام کر رہی ہوں گی پنجاب میں. شہباز شریف صاحب مرکز میں وزیر اعظم ہوں گے. نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ کے طور پہ وہ جو تھا نا ایک سرپرست اعلیٰ، اور مشورے دینا اور سمجھانا اور لے کے چلنا، اس طرح سے ان کا رول ہوگا. لیکن یہ ڈیفرنٹ چیز ہو جائے گی. بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں میں نے پوچھا تو مجھے تو جواب یہ ملا کہ نہیں، مشکل ہے. اچھا، اس میں کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب سی مجھے ان کی لگ رہی تھی، لیکن بہرحال ان کا خیال تھا کہ نہیں، بلاول بھٹو صاحب کے لیے چانس نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب اپنی کیمپین بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں. اچھا، دونوں سینس میں، دونوں صورتوں میں، دونوں پارٹیوں کی صورت میں، وہ مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی، میرا اس میں اختلافی نوٹ یا میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ایک پارٹی کو سادہ اکثریت مل جاتی ہے یا بڑا نمبر مل جاتا ہے جس میں اسے نظر آ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ اس کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، تو انہوں نے کہا پھر تو ظاہر ہے کنٹرول نہیں ہو سکتا، پھر تو لوگوں کے ہاتھ میں بات ہے. 8 تاریخ کو ووٹ انہوں نے دینا ہے، اور جب وہ ممبرز اناؤنس ہو جائیں گے، وننگ کینڈیڈیٹس یا ونرز جو ہیں، کامیاب امیدواران کا اعلان ہو جائے گا، وہ قومی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران بن جائیں گے، تو پھر گیم ان کے ہاتھ میں ہوگی. تو اس سے ان لوگوں نے بھی اتفاق کیا کہ اگر اکثریتی پارٹی بن جاتی ہے نون لیگ، سمپل میجورٹی لے لیتی ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کو روکنا یا منانا مشکل ہوگا. پھر گیم نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، وہ مرضی کریں گے کہ انہوں نے خود وزیر اعظم بننا ہے یا کسی اور کو بنانا ہے. اسی طرح اگر نون لیگ یہ اکثریت نہیں لیتی اور پیپلز پارٹی اکثریت لے لیتی ہے، جو کہ بظاہر نمبرز میں تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے سمپل میجورٹی میں، لیکن باہر الیکشن کی اپنی ایک ڈائنامکس ہے، الیکشن ڈے کی اپنی ایک سیاست ہے، وہاں آ جاتے ہیں، تو پھر کون ہوگا؟ تو پھر ظاہر ہے پھر آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ذمہ داری اور ان کی مرضی وہ کریں گے. لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایسی باتیں آتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا. اور مثلا وہ گریٹ ڈیبیٹ میں چودھری منظور صاحب بات کر رہے تھے. ایک تو انہوں نے کہا جی پنجاب میں ہمارے حلقے میں، انہوں نے اپنے قصور کا ذکر کیا کہ وہ نون لیگ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کے امیدوار ترقیاتی کاموں کا اعلان کرتے ہیں اور اگلے دن وہ کام شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب اگر انہیں اتنی سپورٹ مل رہی ہے تو پھر ظاہر ووٹ بھی انہیں ملیں گے. تو پھر مطلب اس میں کوئی اچنبے والی بات تو نہیں ہوگی کہ اگر چودھری منظور صاحب کے مقابلے میں نون لیگ کا امیدوار جیت جاتا ہے. اچھا، اب میں میرٹ پہ بات نہیں کر رہا، میں تو وہ اس گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں جو چودھری منظور صاحب نے کیا ہے کہ اگر وہ کام ہو رہا ہے اور نون لیگ کے امیدوار کے کہنے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ووٹ بھی اس کو ملیں گے، پھر وہ جیت جائے گا. دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ جنرل باجوہ نے پیپلز پارٹی کے وفد کو بلایا تھا GHQ جب وہ آرمی چیف تھے، اور کہا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ جو ہے 18ویں ترمیم کر کے ایک بڑا خوفناک کام کیا اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور چودھری منظور صاحب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ خمیازہ بھگت رہی ہے، آج بھی بھگت رہی ہے.
اگر چودھری منصور صاحب جیسے سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے وہ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا تھا اور ہم بھگت رہے ہیں، تو کیا وہ مینٹلی تیار ہے کہ وہ اس مرتبہ ان کو اقتدار نہیں ملنا یا ان کی پارٹی وہ پوزیشن نہیں لے سکتی؟ میرے خیال میں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں جو بڑی پارٹی ہیں جن کے کینڈیڈیٹ زیادہ ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی، ایون یہ اور پی ٹی آئی میں نے کہہ دیا، ہاں آئی پی پی کے بھی ہیں تھوڑے سے، لیکن بہرحال یہ 5-6 پارٹیاں تو جن کے 500 سے 700 تک کینڈیڈیٹس ٹوٹل قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ملا کر انہوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں. تو یہ بڑی پارٹیاں ہیں اور ان میں سے ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ الیکشن جیت کر حکومت بنائیں. مقابلہ ٹف ہے، بڑا کلوز مقابلہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کچھ جگہوں پہ، کچھ حلقوں میں، لیکن 2 پارٹیوں کا زیادہ چانس نظر آ رہا ہے بظاہر کہ وہ آئیں گی. جو بھی پارٹی آئے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ 8 تاریخ کو جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد جو بھی پارٹی آئے گی وہ جیسے بھی وہ اتحادی حکومت بناتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں وہ حکومت بنائیں اور اپنے منشور اور اپنے وعدوں کے مطابق جو انہوں نے مجھ سے، آپ سے، ہم پاکستانیوں سے کیے ہیں ان کے مطابق پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں. شکریہ.